نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جس نے کسی بھی بے گناہ آدمی کو قتل کر دیا، کسی ایسی جان کا خون بہا دیا کہ جس نے کسی دوسرے کا خون نہیں بہایا تھا، بلا وجہ مار دیا، اور نہ وہ دنیا میں فساد پھیلا رہا تھا، کوئی اس کا قصور اور گناہ نہیں تھا، بے گناہ قتل کر دیا، تو جس نے بھی قتل کیا گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا، یعنی ایک بے گناہ کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ اور جس نے اس کی زندگی کا لحاظ رکھا اور اس کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کی زندگی کا لحاظ رکھا اور سارے انسانوں کو جانی نقصان پہنچانے سے اپنے آپ کو بچایا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اس مبارک آیت میں خبردار فرما رہا ہے کہ بے گناہ کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا کہ جیسے سارے انسانوں کے قتل کرنے کا گناہ اس کے سر پر آ جائے۔ اسی لیے جب دنیا میں سب سے پہلے انسان کا قتل ہوا اور قابیل نے حابیل کو قتل کیا، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اور بے قصور اس کو قتل کر دیا، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب دنیا میں جہاں جہاں جب بھی کوئی قتل ہوگا تو ہر قتل کا گناہ اس قاتل پر تو ہوگا ہی جو قتل کرے گا، مگر ساتھ ساتھ اس پر بھی گناہ ہوگا جس نے دنیا میں پہلا قتل کیا تھا، تو وہ اپنے قتل کا بھی گناہ گار ہے اور دنیا میں جتنے قتل ہوں گے ان سب کا بھی گناہ گار ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حقوق العباد میں میدان محشر میں سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ ایک دوسرے کے جو خون بہائے ہوں گے ان کا حساب لیا جائے گا کہ اس کا خون جائز بہایا ہے یا ناجائز۔ اگر ناجائز بہایا ہے اور اگر کسی مسلمان نے کسی مسلمان کا خون اس کو حلال اور جائز سمجھتے ہوئے بہایا ہے تو وہ ہمیشہ دوزخ کے اندر جلے گا، اور اگر گناہ سمجھ کر کیا ہے تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ نہ جانے کتنے ہزار سال اسے دوزخ میں جلنا پڑے، اور پھر وہ اس کا گناہ معاف ہوگا تب کہیں جا کر اسے جنت نصیب ہوگی۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک انسان کو دوسرے انسان سے ہمدردی کا اظہار کرنے کے لیے بہت عمدہ اشعار بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ قتل و قتال کی جو خاص وجہ ہوتی ہے وہ پہلے ایک دوسرے سے نفرت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بغض و عداوت ہوتی ہے۔ جیسے کہ بعض لوگ مذہبی اعتبار سے ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، یہ مسلمان ہے تو ہمارا دشمن ہے، یہ ہندو ہے تو ہمارا دشمن ہے، یہ عیسائی ہے تو دوسرے مذہب والا اسے اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، یہ پارسی ہے تو دوسرے مذہب والا اسے اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، یہ بدھسٹ ہے تو دوسرے مذہب والا اسے اپنا دشمن سمجھ رہا ہے۔ اب ایسا دشمن کبھی اگر آمنا سامنا ہو جائے اور تھوڑا بہت ٹکراؤ ہو جائے تو بس یہ چاہتا ہے کہ کسی صورت سے اس کی جان لے لوں، اور اگر اس مذہب والے کا علاقہ ہے جو دوسرے مذہب والے کے لوگ وہاں کم ہیں تو سب مل کے ماری ڈالتے ہوں، آپ سنتے رہتے ہوں گے، ہمارے ملک میں ایسے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، بھائی موٹر سائیکل سے ٹکرائی جاتی ہے،
ایک کبھی کبھی آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کے بھی ہٹ جاتی ہیں، اگر چوٹ پیٹ نہیں آتی ہے، ارے بھائی ذرا دیکھ کے چلا لیا کر، سائیکل سے ٹکرا جاتی ہے، کبھی کوئی پیچھے سے آتا ہے اچانک بچانے میں یا کچھ کرنے میں پیچھے سے وہ مار دیتا ہے سائیکل۔ تو اگر نفرتیں نہیں ہیں، بغض و عداوت نہیں ہے، تو چاہے کسی مذہب کا آدمی ہو، چاہے دونوں کا مذہب الگ الگ ہو، کہتے ہیں بھائی صاحب ذرا دیکھ کے چلا لو۔ یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ ایک دم جان لینے پر تل جائے۔ جان لینے پر آدمی جب ہی تلتا ہے جب پہلے سے بغض ہوتا ہے اس کے دل میں، کوئی نہ کوئی نفرت ہوتی ہے، وہ نفرت نکالنے کا بہانہ مل جاتا ہے اسے، اور آدمی ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے، اور جو بھاری پڑ جاتے ہیں، غالب آ جاتے ہیں، وہ کمزور کی وہاں پر جان لے لیتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارے ذرا احساس تو کرو کس کی جان لے رہا ہے، سب ایک ہی باپ کی تو اولاد ہو، آدم علیہ السلام کی، سب کے سب انسان ہی تو ہو۔ فرماتے ہیں بنی آدم آزائے یک دیگرن کہ در آفرینش یک جوہرن، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد آپس میں ایسے ہیں جیسے ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں، کیونکہ ایک ہی جوہر سے تو سب بنے ہیں، ایک ہی مادہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا منتقل ہوا حضرت حوا کی طرف، اور سارے انسان جو ان کی پشت میں اللہ تعالیٰ نے رکھے تھے وہ منتقل ہو کر ان کے رحم میں گئے، اور پھر سلسلہ بسلسلہ یہ اولاد اور یہ انسان آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہی دنیا میں پھیلے۔ تو سب کی بنیادی جو چیز ہے اور بنیاد جس چیز کے اوپر رکھی ہوئی ہے انسانیت کی، وہ حضرت آدم علیہ السلام۔ اس لحاظ سے ایک بنیاد پر جو مکان تیار ہوتا ہے، اس کی دیواریں کھڑی کی جاتی ہیں، اس کی چھت رکھی جاتی ہے، تو جب بنیاد ایک ہے تو مکان ایک ہی تو ہوتا ہے۔ اگر ڈھائے گا تو پورا مکان ایک دم ڈھہ جائے گا، اگر مکان کے کسی حصے میں نقصان ہوگا تو سارے مکان کے اوپر اس کا اثر آئے گا۔ ایسا ہی اگر کسی ایک انسان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو سارے انسانوں کو جو واقع میں انسان ہے اس کا صدمہ ہوتا ہے، اس کی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ حرکت نہیں ہونا چاہیے، یہ بے گناہوں کو نہیں ستانا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی جانور لے کر جا رہا ہے، اس کو پکڑ لیا 4-6 لوگوں نے، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، ویڈیو آ جاتی ہے اس کی، تو کبھی کبھی کسی کی آواز یہ آ رہی ہوتی ہے، ارے بھائی مارو مت، ارے بھائی جان مت لو اس کی، ارے بھائی چھوڑ دو۔ انہی میں سے آدمی ہوتا ہے مگر اس کے اندر کچھ انسانیت ہوتی ہے، وہ انسانیت اندر سے پکارتی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ تو کبھی بھیڑ بھاڑ میں ایسی کسی ایک گاڑی والے کو گھیر لیا، کسی کو گھیر لیا، تو اسی بھیڑ میں سے کبھی کبھی یہ بھی آواز آتی ہوتی ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہو رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، بے گناہوں کی جانیں لے لیتے ہیں، ان کی انسانیت مر چکی ہے، وہ اپنے اندر جو انسان اللہ نے ان کے اندر رکھا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اور انسان چونکہ حیوان اور ناطق دو سے مرکب ہے، ناطقیت اس کی ختم ہو چکی ہے، حیوانیت باقی رہ گئی، تو نطق ختم ہو جاتا ہے، اس کی فہم ختم ہو جاتی ہے، سمجھ ختم ہو جاتی ہے، اس سمجھ کا نام ہے نطق۔ وہ ناطق انسان جو ہے حیوان ناطق ہے۔ بہرحال حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب آپس میں ایک ہی جوہر کے بنے ہوئے ہو، ایک دوسرے کے اعضاء ہو، چو عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضو ہارا نمانت قرار۔ جب آپس میں تم ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں ہو تو ذرا غور تو کرو کہ تمہارے ہاتھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن محسوس کرتا ہے نہیں کرتا ہے، پاؤں میں تکلیف ہو تو پورا بدن محسوس کرتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہو تو پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا جس انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے وہ تمہارے ہی بدن کا تو ایک حصہ ہے، اگر تمہیں اس کا احساس ہو رہا ہے تو تم واقعی انسان ہو، اور اگر احساس نہیں ہو رہا ہے تو تمہاری انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ جو عضو بدرد آورد روزگار دیگر عضو ہارا نمانت قرار۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارے جسم کے حصے بے قرار اور بے چین رہتے ہیں۔ تو کس محنت دیگراں بے غمی نہ شاید کے نامت نہند آدمی۔ ارے تو کیسا انسان ہے کہ دوسروں کی تکلیف کی بالکل پرواہ نہیں کرتا ہے، تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ تیرا نام انسان اور آدمی رکھا جائے۔ تو جسے دوسروں کی پرواہ اور فکر نہیں وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ یہ تو وہ صورت ہے جب مذہبی اختلاف ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مذہبی اعتبار سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا کسی مصلحت کی خاطر سیاسی لوگ دشمنیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن ہمارے بعض بیوقوف ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک ہی مذہب کے ہیں،
اور دلوں میں ایک دوسرے سے بغض و عداوت اور نفرت اس حد تک رکھے ہوئے ہیں کہ موقع ملے تو کہتے ہیں جادو سے مار دیں، موقع ملے تو ہتھیار سے مار دیں، موقع ملے تو اس کا بائیکاٹ کر کے اسے فنا کر دیں اور ختم کر دیں، یہ اس پارٹی کا ہے، یہ اس جماعت کا ہے، یہ اس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایسے بغض و عداوت اور نفرتیں اور بدگمانی آپس میں پیدا کر کے ایک دوسرے سے انقطاع اور جدائیاں ایسی صورتیں پیدا کی جاتی ہیں، یہ تو اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ بدگمانی نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں پورا یقین نہ ہو جائے کہ یہ شخص غلط ہے، ہم اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتے، نہ اس کی جان کے، نہ اس کی عزت کے، نہ آبرو کے، نہ مال کے، کسی طرح ہم اس کے مخالف نہیں بن سکتے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ایک لشکر کا سردار بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ جہینہ کی طرف روانہ کیا۔ کہتے ہیں جب ہم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں پہنچے تو ایک شخص سے میرا سامنا ہو گیا، دشمن اسلام سے۔ میں نے اپنا بلم نیزہ نکال کر اس کی طرف جیسے ہی مارنا چاہا، اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ اور کہا میں اللہ کے لیے مسلمان ہوتا ہوں۔ میں نے پرواہ نہیں کری، میں نے مار دیا اس کو۔ میں نے یہ سوچا کہ یہ اب ڈر کے مارے پڑھ لیا کلمہ، اب موت سامنے دکھی ہے تو کلمہ پڑھ رہا ہے، میں نے مار دیا اس کو۔ جب یہ جنگ ختم ہو گئی کہ ہم واپس آئے تو میں نے یہ واقعہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں بیان کیا، یا رسول اللہ ایسا ایسا ہوا، ایک شخص سامنے آ گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا، میں نے پھر بھی مار دیا۔ حضور اٹھ کے بیٹھ گئے، ارے تم نے پھر بھی مار دیا اسے؟ کہا یا رسول اللہ اس نے تو ڈر کے مارے پڑھا نا، اگر ایمان قبول کرنا ہوتا تو پہلے سے ہی قبول کر لیتا، اس نے نیزہ دیکھا موت کے خوف سے پڑھ لیا۔ فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ موت کے خوف سے پڑھ لیا ہے یا واقعی اللہ نے ایمان کی توفیق دے دی اس وقت اسے؟ تو یہاں تک کہ دشمن سے مقابلہ بھی اگر ہو رہا ہے اور اگر وہ اقرار کر لے کہ میں یہ ہوں، اب یہ مت کہنا کہ تو دھوکہ دے رہا ہے، ہمارے ساتھ یوں کر رہا ہے۔ آج آپ بعض لوگوں سے کتنا ہی کہتے رہو ہم سنی ہیں، کتنا ہی کہتے رہو ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، کتنا ہی کہتے رہو ہم درود و سلام بھی پڑھتے ہیں، نہیں بھائی تم تو صلح کلی ہو، تم تو فلانے ہو، کہنے کے باوجود نہیں مان رہا ہے آدمی، تو معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے خلاف کام کر رہا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم کے طرز عمل کے خلاف چل رہا ہے۔ جب سامنے والا تم سے اقرار کر رہا ہے کہ میں یہ ہوں تو تم نے سینہ چیر کر تھوڑی دیکھ رہا ہے کہ وہ غلط بول رہا ہے صحیح بول رہا ہے۔ اگر غلط بولتا ہوگا تو اللہ کے یہاں وہ جواب دے گا، صحیح بولتا ہوگا تو اللہ کے یہاں وہ سامنے آ جائے گا سارا۔ ایک نہ ایک دن تو اللہ کے یہاں فیصلہ ہونا ہے نا، تو یہیں پر سے فیصلے کیوں کر رہے ہو کہ تو جہنم میں ہے تو تو جنتی ہے؟ کسی بندے کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کو جہنمی کہہ سکے یا کسی کو جنتی کہہ سکے، یہ اختیار صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے زمانے میں دو دوست تھے، ایک بڑا نیک تھا، عبادت گزار تھا، اور ایک بہت بڑا گناہگار تھا۔ وہ نیک آدمی اپنے گناہگار دوست سے کہتا تھا ارے بھائی توبہ کر لے، ارے بھائی نیک کاموں کی طرف آ جا، بہت سمجھاتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نیک دوست کو غصہ آ گیا اور غصے میں اس نے کہا تجھے تو اللہ کبھی جنت دے گا ہی نہیں، تو تو اتنا بڑا گناہگار ہے۔ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا جب انتقال ہوا، اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے جو گناہگار تھا سب سے پہلے اس سے فرمایا جا میری رحمت سے جنت میں چلا جا، فرشتوں سے کہا لے جاؤ اس کو جنت کے اندر۔ اور جو نیک تھا اس سے پوچھا اللہ نے بھائی تو نے کس بھروسے پہ یہ کہا کہ تو جنت میں نہیں جائے گا؟ جنت کا مالک تو ہے یا میں ہوں؟ ارے میں جسے چاہوں جنت دوں، جسے چاہوں دوزخ دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دھوکہ نہ کھائے نیکیوں سے اور گناہوں سے، نہ کسی کی نیکیاں اسے جنت میں لے کر جائیں گی، نہ کسی کے گناہ اسے دوزخ میں لے کر جائیں گے۔ یہ خدا کی عنایت ہوگی جس کو جنت عطا فرما دے، جس کو چاہے دوزخ سے بچا لے۔ ہم دنیا میں اپنی جہالت کی بنیاد کے اوپر یہ غلط ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگا رہے ہیں، جہنمی بنا رہے ہیں، دوزخ سے محروم کر رہے ہیں، مایوس کر رہے ہیں۔ یہ ہماری تعلیم کی کمی ہے، اور نادانوں کے اندر یا تو ان کے اساتذہ نے، ان کے ماں باپ نے ایسی غلط فہمیاں پیدا کر دی ہیں، ایسے ایک دوسرے کے خلاف ذہنوں میں زہر گھول دیے ہیں کہ جلوس محمدی نکل رہا ہے، اللہ کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں اور گالیاں دی جا رہی ہیں دیوبندیوں کو، وہابیوں کو، اور ایسے ایسے گندے کہ ہم ان لفظوں کو یہاں پر نقل بھی نہیں کر سکتے۔
ہمیں ان کی نقل کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اور وہ وہاں پر اللہ کے رسول کی محفل میں ایسی گندی باتیں کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑے گستاخ تو تم ہو اپنے رسول کی شان میں، کہ اپنے رسول کی محفل کا بھی خیال نہیں کہ ہم اس محفل میں کتنے ادب کے ساتھ بات کریں، کتنی بے ادبی سے آپ وہاں پر نعرے مار رہے ہو دوسرے عقیدے والوں کے خلاف، دوسرے مسلک والوں کے خلاف۔ کس نے حق دیا؟ کسی نے حق نہیں دیا، صرف جہالت نے ہمارے مسلمان بھائیوں کو مجبور کر دیا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانیاں پیدا کر رہے ہیں، نفرتیں پیدا کر رہے ہیں، اور یہی نفرتیں ایک دن لڑائی جھگڑے کا سبب بنتی ہیں، قتل و قتال ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہوئے ہیں۔ ہم بچپن میں سنتے تھے چمروے کے اندر اذان دینے پہ قتل ہو گیا، وہ کہہ رہا قبر کے اوپر اذان ہوگی، وہ کہہ رہا نہیں ہوگی، دونوں پارٹیوں میں جھگڑا ہوا، ایک کا قتل ہو گیا۔ بمبئی میں مدن پورے میں ہری مسجد ہے، وہاں پر تکبیر میں بیٹھنے اور اٹھنے پہ جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی، وہاں ایک آدمی کا قتل ہو گیا۔ تو یہ نفرتیں چاہے مسلکی اعتبار سے ہوں چاہے مذہبی اعتبار سے ہوں، یہ کبھی کبھی ہمارے لیے ایک دوسرے کی جان کا خطرہ بن جاتی ہیں۔ اس لحاظ سے ان نفرتوں کو دور کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ جتنے اولیاء کرام گزرے انہوں نے جو کتابیں لکھی وعظ و نصیحت کی، ان میں یہی فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا کرو، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی پیدا کرو، نفرتیں، بغض و عداوت، کینے یہ ایک دوسرے سے دور رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا وکونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندو آپس میں حسد اور کینہ مت رکھو، ایک دوسرے سے بغض و عداوت مت رکھو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ تو بھائی بھائی بن کر رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کون اچھا کر رہا ہے کون برا کر رہا ہے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، صرف قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا اور سمجھانا ہمارا کام ہے۔ وہ مانے یا نہ مانے وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ کو آخرت میں جواب دے گا، ہم کون ہوتے ہیں اس سے جواب لینے والے؟ اللہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں باتیں صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق دے، چاہے وہ مذہبی نفرتیں ہوں چاہے مسلکی ایک دوسرے سے تنازع ہوں، اللہ ان سے بچ کر ہمیں سیدھے سچے راستے پر اور انسانیت کے راستے پر اور ایمان کے راستے پر اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اعمال خیر کی توفیق عطا فرما، اخلاق حسنہ عطا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے ایک مرید ہیں بمبئی میں سعد بھائی، ان کے بچے کی طبیعت خراب ہے، دعا کریں اللہ اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، شفاء کلی عطا فرمائے، سب کے گھروں میں اللہ چین سکون پیدا کرے۔ خاص طور سے جو وبائی امراض اس وقت چل رہے ہیں، بخار، ٹائیفائڈ، ڈینگو وغیرہ، اے اللہ ان تمام بیماریوں کو دفع فرما۔ جو ان بیماریوں کا شکار ہو چکے ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، شفاء کلی عطا فرما، اور جو باقی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما، ہر طرح کی بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما، آمین۔